اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے میں کیا سیاسی رکاوٹیں موجود ہیں؟ عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے تدارک کی نگرانی کرنے والے ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کا 4 روزہ اجلاس فرانس کے دارالحکومت پیرس میں شروع ہو گیا ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان کے لیے تجویز کردہ 27 نکاتی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان کے حکام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے FATF کے 27 میں سے 26 نکات پر مکمل یا کافی حد تک عمل درآمد کر لیا ہے، لہٰذا وہ پر امید ہیں کہ ان اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ تاہم تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ تکنیکی بنیادوں پر پاکستان کو نگرانی کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ آئندہ اجلاس تک مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ عالمی تنظیم کے 21 سے 25 جون تک پیرس میں جاری رہنے والے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان گرے لسٹ ممالک میں شامل ہے اور پاکستانی حکومت FATF سے ریلیف کی منتظر ہے۔ پاکستان کے مالیاتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ماہرین پر مشتمل وفد ویڈیو لنک کے ذریعے FATF اجلاس کو اپنے اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ FATF کے ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق کارکردگی اطمینان بخش ہے اور حکومت اپنے اقدامات کی بنیاد پر گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پر امید ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ انڈیا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور انڈیا کو اس فورم کے سیاسی استعمال کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ وزیر خارجہ کے اس بیان سے معاملات پیچیدہ نظر آ رہے ہیں۔ 25 جون کو FATF کے پلینری اجلاس میں یہ طے کیا جائے گا کہ آیا پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنا چاہیے یا نہیں۔ پاکستان میں کئی ماہرین اور تجزیہ کاروں کی رائے اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان کو تھوڑی سی سہولت دے کر مزید گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا، جیسا کہ اس سے قبل FATF کے اجلاسوں میں ہوتا رہا ہے۔ تاہم حتمی اعلان تو FATF کو خود ہی کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انڈیا کس حد تک FATF میں پاکستان کے مقدمے کو متاثر کر سکتا ہے اور کیا انڈیا کو قانونی طور پر روکا جا سکتا ہے؟ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کو قانونی طور پر نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے وہ پاکستان کے خلاف جاتا نظر آتا ہے۔ FATF جیسے عالمی فورمز تکنیکی ہوتے ہیں اور انہیں ویسے ہی رہنے دینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہونا FATF کی اپنی ساکھ کے لیے صحیح نہیں، ورنہ اداروں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، جو کہ ہو رہا ہے کیونکہ سیاست استعمال ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کا FATF کے لیے ایک نمائندہ یا ترجمان ہونا چاہیے۔ ایک ہی وقت کئی حکومتی وزراء اس حساس موضوع پر اپنی رائے دیتے رہتے ہیں۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ کئی ترجمان اور وزراء FATF پر سیاسی بیانات کا جواب دے رہے ہیں، جس سے پاکستان کا کیس عالمی برادری کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے اور فریقین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ انڈین میڈیا میں خبریں اور تجزیے دیکھ کر اور پڑھ کر یہی تاثر مل رہا ہے کہ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے۔ اس سے پہلے ان کی کوشش تھی کہ پاکستان بلیک لسٹ میں رہے، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ مزید سوالات اور اعتراضات ہوں۔ گزشتہ 3 برسوں سے انڈیا کے ذرائع ابلاغ اور اعلیٰ حکام کے بیانات سے ایسا لگتا ہے جیسے انڈین سفارتکار ایشیا پیسیفک گروپ اور FATF دونوں جگہ پاکستان کے خلاف لابنگ کرتے رہے ہیں۔ پاکستان ایشیا پیسیفک گروپ کا رکن ہے، لیکن وہ 40 رکنی FATF کا رکن نہیں جہاں حتمی فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ انڈیا اس کا ایک رکن ہے۔ انڈیا کے سلامتی امور کے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ FATF میں جو بھی صلاح اور مشورے اور بحث و مباحثے ہوتے ہیں انہیں رکن ممالک فورم سے باہر لیک نہیں کر سکتے، اس لیے جو بھی خبریں وہاں سے آتی ہیں وہ ذرائع کے توسط سے آتی ہیں، کوئی ملک براہ راست اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق انڈیا دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے یقیناً لابی کرتا ہے، لیکن پاکستان بھی اپنے حق میں فیصلے کے لیے لابی کرتا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ ہر ملک کسی نہ کسی سطح پر اپنے مفاد کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ پاکستان کو جو اقدامات کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس کے جواب میں وہ جو ثبوت پیش کرے گا، FATF میں اس کا بہت معروضی جائزہ لیا جائے گا۔
پاکستانی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اجلاس اور فیصلوں سے قبل بیک ڈور پالیسی ہوتی رہی ہے جسے جاری رہنا چاہیے، لیکن جب یہ معاملات عوام کے سامنے لائے جاتے ہیں اور ان پر بیان بازی ہوتی ہے تو وہ صحیح نہیں اور پروفیشنل بھی نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں ذرائع ابلاغ پر ایسی اطلاعات سامنے آئیں کہ انڈیا کے علاوہ فرانس بھی پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی مخالفت کر رہا ہے۔ تاہم بدھ کو پاکستان کے وزارت خارجہ نے ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے فرانس پاکستان کا ایک فعال پارٹنر ہے جو تکنیکی معاونت اور ہدایات فراہم کرتا رہتا ہے۔ اسی پس منظر میں وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ افواہوں پر مبنی یا سنسنی خیز خبریں شائع کرنے سے گریز کرنا چاہیے جن سے ہمارے بین الاقوامی تعاون اور ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے افغانستان سے فوجی انخلاء اور FATF پر اس کے اثرات کے حوالے سے۔ امریکہ نے رواں سال مئی سے افغانستان سے اپنی افواج کے انخلاء کا عمل شروع کیا، جس کے نتیجے میں 20 سال سے زیادہ چلنے والی جنگ اپنے اختتام کو پہنچتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی افغانستان میں خانہ جنگی اور دیگر ممالک میں پناہ گزین کی تعداد بڑھنے کا خوف بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اس دوران پاکستان کی طرف سے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ افغانستان سے فوجی انخلاء کے بعد وہاں پر جاری جنگ کی ذمہ داری پاکستان کے سر آ سکتی ہے اور اس سے سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے بعد پاکستان کو پہنچتا ہے۔ بعض مبصرین کا یہ اعتراض ہے کہ افغان صورتحال کی وجہ سے FATF کے فورم کو امریکہ کی جانب سے پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں کئی حکومتی نمائندے جیسے کہ معید یوسف، شاہ محمود قریشی اور یہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے خود ایسے بیانات دیے گئے ہیں کہ اگر افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا الزام پاکستان پر عائد نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کہیں سے یہ اطلاعات ملی ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کے خلاف اس طرح کا بیانیہ بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان اب تک FATF کی کتنی شرائط پوری کر چکا ہے؟ پاکستان نے اب تک 27 سفارشات میں سے 26 مکمل کر لی ہیں اور 27ویں پر بھرپور کام جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اب تک 27 سفارشات میں سے 26 مکمل کر چکا ہے اور 27ویں پر بھرپور کام جاری ہے، لیکن وفاقی حکومت کے ترجمان کے مطابق اس وقت FATF کی 3 سفارشات رہتی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ان تینوں سفارشات میں دہشت گردوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی، سزا اور مالی معاونت پر پابندیاں شامل ہیں۔ پاکستان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ تنظیم کے تجویز کردہ نکات کی روشنی میں ضروری قانون سازی اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک مؤثر نظام تیار کرے گا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کی روک تھام سے متعلق متعدد قوانین میں ضروری ترامیم کی منظوری دے چکی ہے۔ اس ضمن میں پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے وفاقی سطح پر 11 جبکہ صوبائی اسمبلیوں سے 3 بل منظور کروائے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کو جون سن 2018 میں FATF کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں 27 نکاتی ایکشن پلان تجویز کیا گیا تھا۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے خاطر خواہ سفارت کاری نہیں کی، بلکہ امریکہ اور چین پر زیادہ انحصار کیے رکھا ہے، جبکہ یورپی ممالک کو عالمی تنظیم کی فیصلہ سازی میں کلیدی کردار حاصل ہے۔ پاکستان کو امید ہے کہ افغانستان سے انخلاء سے پیدا ہونے والی صورتحال میں امریکہ اور نیٹو ممالک FATF میں اس کی مدد کریں گے، تاہم فرانس کے پاکستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات بھی FATF پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے 25 جون کو ہونے والا اجلاس اس لیے خاصا اہم ہے کیونکہ پاکستان کا خیال ہے کہ زیادہ تر سفارشات پر عمل درآمد کے بعد اب پاکستان سے مزید کام کرنے یا ڈو مور کی تلوار ہٹا دینی چاہیے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ جائزہ رپورٹ پر پاکستان کو سراہا جائے گا، مگر امکان یہی ہے کہ اسے مزید 4 ماہ تک گرے لسٹ میں رکھا جائے گا۔